اور پھر نور بانو اور وہ اجنبی نوجوان کبھی محل میں، کبھی باغ میں اور کبھی بہتے ہوئے جھرنوں کے درمیان چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ انیس نے نور بانو کو روکنے کی اور بادشاہ سلامت کے جلال سے ڈرانے کی بہت کوشش کی، لیکن نور بانو نہ مانی۔ نور بانو تو اپنے سپنوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک نوجوان بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کو کم عمری میں ہی سلطنت کی باغ ڈور سنبھالنے کا موقع مل گیا۔ بادشاہ چونکہ نوجوان تھا اور بادشاہ کی عمر شادی کی ہو چکی تھی، لیکن اب تک بادشاہ نے شادی نہیں کی۔ بادشاہ کے لیے دور دراز سے کئی بادشاہوں کی بیٹیوں کے رشتے آئے، لیکن بادشاہ نے سب کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ وہ کسی ایسی ویسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کو اپنی بیوی کے روپ میں ایسی ملکہ کی تلاش تھی جسے آج تک کبھی کسی مرد نے نہ دیکھا ہو اور نہ کبھی کسی نے چھوا ہو۔ بادشاہ کے لیے وزیر، مشیر، سلطنت کے بڑے بڑے بزرگوں نے با کردار لڑکی کی تلاش شروع کر دی، لیکن سب کے سب ناکام ہو گئے۔ تھک ہار کر متفقہ ہو کر بادشاہ سلامت کو تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ایسی لڑکی کو گود لے لیا جائے جو آج ہی پیدا ہوئی ہو اور اس کی تربیت شاہی محل کے مطابق کی جائے، اور جب وہ لڑکی 18 سال کی ہو جائے تو بادشاہ سلامت اس سے شادی کر لے۔ بادشاہ کو بھی یہ تجویز پسند آئی اور بادشاہ کے لیے ایک ایسی لڑکی کی تلاش شروع کر دی گئی جو آج ہی دنیا میں آئی ہو۔ پھر وزیر نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایسی لڑکی کا بندوبست کیا جو آج ہی پیدا ہوئی تھی اور جسے کسی نے ابھی تک دیکھا نہ تھا۔ اس بچی کو بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ سلامت نے بھی اسے دیکھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنی ملکوں کو اسی وقت دیکھے گا جب وہ اس سے شادی کرے گا۔ بادشاہ سلامت نے اپنی ہونے والی ملکہ کے لیے محل میں ایک الگ حصہ تعمیر کروایا، جس میں اپنی ہونے والی ملکہ کے لیے ہر طرح کی سہولت اور آسائشیں فراہم کی گئیں، اور ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دے دیا گیا وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اس حصے میں ہر مرد کا داخلہ ممنوع تھا، صرف وہاں پر خواتین کے داخلے کی اجازت تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ ملکہ کی پرورش ہونے لگی اور ملکہ بڑی ہونے لگی۔ بادشاہ نے اپنی ہونے والی ملکہ کا نام بڑے ہی پیار سے نور بانو رکھا۔ نور بانو بے حد خوبصورت اور حسین بچی تھی۔ بادشاہ نے آج تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ کی تو یہی خواہش تھی کہ جس دن بادشاہ کی شادی ہو، بادشاہ اسی دن اپنی ملکہ کی شکل دیکھے گا۔ نور بانو کے لیے خاص طور پر ایسی کنیزیں رکھی جاتی جو غیر شادی شدہ ہوتی۔ جیسے ہی وہ کنیزیں شادی کرتی انہیں محل سے نکال دیا جاتا۔ بادشاہ نے نور بانو کے لیے محل میں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی ہوئی تھی۔ ویسے تو نور بانو محل میں بہت خوش تھی، لیکن کبھی کبھی نور بانو کا دل محل کی ان چیزوں سے اچاٹ ہونے لگتا اور اس کا دل کرتا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح باہر نکلے، گھومے پھرے، آزاد پنچھی کی طرح ہوا میں اڑتی پھرے۔ لیکن نور بانو کو تو اپنی دوستوں سے ملنے کی بھی اجازت نہ تھی، یہاں تک کہ پڑھنے لکھنے کا اہتمام بھی نور بانو کے لیے محل میں ہی کیا گیا تھا۔ بانو کے لیے دوستیں بھی محل میں ہی بلائی جاتی کھیلنے کے لیے، لیکن اب تو نور بانو کو ان سب میں بھی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور بادشاہ اپنی ہونے والی ملکہ کے بالغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اسی طرف نور بانو بھی آہستہ آہستہ جوانی کی سرحدوں کو چھونے لگی۔ نور بانو نے اپنی نئی آنے والی کنیز سے کہا کہ اگر وہ اسے باہر لے جائے گھمانے کے لیے تو وہ اسے انعام دے گی۔ کنیز بھی نئی تھی، وہ نور بانو کی باتوں میں آ گئی اور پھر ایک دن نور بانو اور کنیز چپکے سے محل سے باہر نکل آئے اور باغ میں گھومنے لگے۔ کنیز نور بانو کو ایسی جگہ لے گئی جہاں ہر طرف ہریالی تھی، بہتے ہوئے جھرنے، چاروں طرف پھلوں اور پھولوں کے باغات۔ باغ میں گھومتے گھومتے اچانک ہی نور بانو کی نظر ایک بے حد خوبصورت نوجوان پر پڑی۔ نوجوان نے بھی نور بانو کو دیکھ لیا، دونوں کی ہی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی تھی۔ جب بھی وقت ملتا نور بانو اور کنیز چپکے سے محل سے باہر نکل آتے، گھومتے پھرتے ہنستے گاتے۔ ابھی تک یہ بات کسی کو پتہ نہ تھی۔ آہستہ آہستہ وہ نوجوان
اور نور بانو ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ اور پھر نور بانو اور وہ اجنبی نوجوان کبھی محل میں، کبھی باغ میں اور کبھی بہتے ہوئے جھرنوں کے درمیان چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ کنیز نے نور بانو کو روکنے کی اور بادشاہ سلامت کے جلال سے ڈرانے کی بہت کوشش کی، لیکن نور بانو نہ مانی۔ نور بانو تو اپنے سپنوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، جہاں صرف وہ تھی اور اس کی محبت اور وہ اجنبی نوجوان۔ نے نور بانو کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، شہزادی آپ جو کچھ کر رہی ہیں یہ سب غلط ہے، بادشاہ سلامت آپ کو یہ سب کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتے۔ لیکن نور بانو تو اس نوجوان کے عشق میں اندھی ہو چکی تھی، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب نور بانو بالغ ہو گئی تو اچانک ہی محل میں شور اٹھنے لگا کہ بادشاہ سلامت کی ملکہ بالغ ہو گئی ہیں۔ چاروں طرف خوشیاں منائی جانے لگیں، شنائیاں بجنے لگیں، اور اس دن نور بانو کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ بادشاہ کی ملکہ بننے والی ہے۔ نور بانو نے آج تک بادشاہ سلامت کو تو دیکھا نہ تھا۔ جیسے ہی نور بانو کو اپنے اور بادشاہ سلامت کے رشتے کی اصلیت کا پتہ چلا، نور بانو گمسم ہو گئی۔ نور بانو نے تو سپنے بھی ویسا نہ سوچا تھا کہ اسے محل میں اس حیثیت سے رکھا گیا ہے۔ نور بانو اس بات کی وجہ سے سخت صدمے میں تھی۔ جب وہ اپنے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو اس نے اس رشتے کو سراسر ماننے سے انکار کر دیا۔ جو کنیزیں نور بانو کے بے حد قریب تھیں، انہوں نے نور بانو کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن نور بانو تو کسی بھی صورت میں بادشاہ سلامت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ جو بھی کنیز نور بانو کی خدمت کے لیے مقرر کی جاتی وہ حیران ہوتی کہ بادشاہ اور نور بانو کی عمروں میں کتنا فرق ہے، ان دونوں کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ کہاں بادشاہ ادھیڑ عمر کا اور کہاں حسین و جمیل دوشیزہ نور بانو، ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ لیکن کسی بھی کنیز کو نور بانو کو یہ بات بتانے کی اجازت نہیں تھی کہ بادشاہ اس کا ہونے والا دولہا ہے۔ بادشاہ بھی بے صبری سے اپنی ہونے والی ملکہ کے بڑے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ نور بانو نے کنیز سے کہا کہ وہ اس نوجوان سے ملنا چاہتی ہے۔ کنیز نے پہلے تو منع کیا اور پھر نور بانو کا پیغام اس نوجوان تک پہنچا دیا، اور پھر نور بانو اور وہ نوجوان اسی جگہ ملے جہاں وہ ہمیشہ ملا کرتے تھے۔ نور بانو نے نوجوان سے کہا کہ وہ اسے یہاں سے لے جائے، وہ بادشاہ سلامت سے ہرگز شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن نوجوان نے منع کر دیا کہ وہ اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتا، بادشاہ اور اس کے سپاہی ان دونوں کو مار دیں گے۔ لیکن نور بانو نہ مانی اور بار بار ضد کرتی رہی کہ اگر وہ اسے یہاں سے لے کر نہیں گیا تو وہ اپنی جان لے لے گی، اور آخر کار اس نوجوان نے نور بانو کی ضد کے آگے ہار مان لی۔ لیکن وہ دونوں محل سے خاموشی سے فرار ہو گئے۔ دوسرے دن پورے محل میں شور مچ گیا کہ نور بانو محل میں موجود نہیں ہے۔ کنیزوں اور محل کے سپاہیوں کو بالکل بھی نہ پتا تھا کہ نور بانو کہاں گئی اور کس کے ساتھ گئی ہے۔ بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو بادشاہ بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ جس لڑکی کے لیے بادشاہ نے اتنے سال انتظار کیا، آج وہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ بادشاہ نے بھی فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو ان دونوں کو ڈھونڈنے کا حکم دیا اور کہا جیسے ہی دونوں کو پکڑیں فوراً ہی بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا جائے۔ رات کو بلا کر ان دونوں کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ کے سپاہی نور بانو اور نوجوان کو جگہ جگہ ڈھونڈنے لگے، اور آخر کار نور بانو اور وہ نوجوان لڑکا پکڑے گئے۔ دونوں کو بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پہلی مرتبہ نور بانو کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ نور بانو ایک نوخیز کلی حسین دوشیزہ بن چکی تھی، اور دوسری طرف جیسے ہی بادشاہ نے اس نوجوان کو نور بانو کے ساتھ دیکھا، غصے سے بے قابو ہو گیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو جوان کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ نور بانو زور سے چیختی چلاتی رہی، لیکن اس کی فریاد کسی نے نہ سنی۔ نور بانو نے بادشاہ سلامت کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ جتنا وہ نوجوان قصوروار ہے اتنی ہی نور بانو بھی قصوروار ہے۔ اگر اس نوجوان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ اور پھر بادشاہ نور بانو اور نوجوان کو ایک زندان خانے میں قید کر دیا گیا۔ رات ہو گئی۔ نوجوان نے نور بانو سے کہا، نور، میں غریب اور عام سا انسان ہوں، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ تم نے اپنی پوری زندگی محل کی آسائشوں میں گزاری ہے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں ساری زندگی میں محنت کرتا رہوں
تو تمہیں ایسی آسائشوں بھری زندگی نہیں دے سکتا۔ تم سارا الزام مجھ پر ڈال دو، میں سارا الزام خود پر لے لوں گا۔ بادشاہ سلامت تمہیں معاف کر دیں گے، میری جان چلی بھی جائے گی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن مجھے تمہیں زندہ دیکھ کر بہت خوشی ہوگی۔ نوجوان نے نور بانو کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن نور بانو نہ مانی۔ وہ کہتی رہی، قصور ہم دونوں کا ہے تو سزا بھی ہم دونوں کو ہی ملے گی۔ نور بانو نے نوجوان سے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے اگر تم سارا الزام خود پر لے لو گے تو کیا بادشاہ سلامت مجھے معاف کر کے مجھ سے شادی کر لیں گے؟ تو تم اچھی طرح یہ بات سمجھ لو، اب میں ان کے قابل نہیں ہوں۔ انہیں اپنی ملکہ کے روپ میں ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو بے داغ ہو، با کردار ہو، جس پر آج تک کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی ہو۔ میں اب بادشاہ کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ نوجوان نور بانو کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کس طرح نور بانو کی جان بچائے۔ سزا کا دن مقرر ہو گیا اور سزا کا دن آیا۔ بانو نوجوان کو بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ نور بانو نوجوان بادشاہ سلامت کے سامنے ہاتھ جوڑے سر جھکائے کھڑے تھے۔ نور بانو اور اس نوجوان کو ساتھ کھڑے دیکھ کر بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ بادشاہ کے دل میں کیا آیا، کبھی وہ نور بانو کو دیکھتا، کبھی خود کو دیکھتا اور کبھی اس نوجوان کو۔ پھر بادشاہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ ان دونوں کو جان سے مار دیا جائے۔ پھر نور بانو کی معصوم شکل دیکھ کر بادشاہ کے دل میں ہمدردی سی پیدا ہو گئی۔ کچھ بھی تھا، بادشاہ نے نور بانو کو بڑے پیار اور محبت سے پالا تھا، لیکن اب وہ نور بانو کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اسے نور بانو کو اس کی کی سزا ضرور دینی تھی، کیونکہ جس طرح نور بانو نے بادشاہ کو دھوکہ دیا تھا، نور بانو بادشاہ سلامت کے دل سے اتر چکی تھی۔ اور پھر آخرکار بادشاہ نے فیصلہ کیا اور اس نے اس نوجوان اور نور بانو کی سزائے موت کو تو معاف کر دیا، لیکن اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو ملک بدل کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے ساری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔